السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور طبیعت صحت ٹھیک ہوگی۔ آپ سب کے پیار کا بے حد شکریہ جو آپ نے میرے چینل اور میرے پیشن کو دیا۔ اتنے پیارے کامنٹ اور میسج اور کالز، لو یو آل، تھینک یو سو مچ۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر آپ پرانے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی میں اپنا نیا ولاگ اپلوڈ کروں گی تو آپ کے پاس میرا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، چلتے ہیں ہم آج کے اپنے ولاگ کی طرف۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ہوں کچھ کھانا پینا ہے تو گولی شولی لئی ہے کوئی چائے شاہ کوئی پیتی جو پینی نہیں آ چلو تو سب آرام نال دال بھی چاہیے۔ ہاں مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ وہ والے کوئی نہیں تو ساما لئیے تو سب کوئی دوائی دے لئیے تو سب دوائی کوئی نہ ہوں دیا تو پیرا ڈالی کے نال چلو بی بی آ چکو میں تو سب بسکٹ کھاؤ، میں پینا ڈال لے کے آنے کھولا یہ پتہ ہی نہ رکھ لو ٹھیک ہے، اور ایک خون لے لو جس میں گولی اماں اس دن تو آئی آخیا کہ نہیں اماں نو بخار آئی، اماں آئی ہے کہ بخار ہے تو کرو کچھ، میں کہ لگتی تو اماں ہے لیکن اماں ایڈی جلدی کتوں آ گئے، میں پکھا ہی بند کرا، پکھا چل رہا بی بی کام نہیں چلایا۔ رکھو تو ہم چیک کراؤ گے، ابھی طبیعت کا خیال رکھو گے تو پھر ہی کنے بڑی ان شادی آئی دیدی ہاں جی ہو گئی چلو ماشاء اللہ کتنے کیتی جائے تھے زندگی میں خوشیاں خوش پیسے سے، برانڈ سے، زیادہ بیٹے پیدا کرنے سے، زیادہ بیٹیاں پیدا کرنے سے، باپ کا اونچا عہدہ ہونے سے، زمینیں ہونے سے، جائیدادیں ہونے سے، زیادہ خوبصورت ہونے سے، گورے چٹے ہونے سے، ملتانی جو زیادہ پڑھے لکھے سے، زیادہ عہدوں سے، میراث میں جو چیزیں ملی ہوتی ہیں ان سے خوشیاں نہیں ہوتی۔ خوشیوں کی ضمانت صرف اور صرف توجہ، احساس اور عزت پر ہے۔ ہر رشتے کو اسی طرح ہی محبت کا پانی، احساس کا پانی دیا جاتا ہے، اور وہ پھر ایک چھوٹی سی شاخ سے ایک تناور درخت بن کر، اس درخت کا بچہ بن کر، بالکل اسی کے نقش قدم پر چل کر ایک بچہ یعنی پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم غلطی پتہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز ہوگی، میں اس عہدے پر پہنچ جاؤں گا،
میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، یا اس وقت میری بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، میرے اچھے داماد آ جائیں گے، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، شہر میں پراپرٹی خرید لوں، گاؤں کا ساتھ لگتا مربع خرید لوں، یہ سب چیزیں ہونے سے مجھے خوشیاں ملیں گی۔ پر حقیقت میں کبھی کبھی آپ اولڈ ہومز کا وزٹ کریں، لوارثوں کو دیکھیں جو وارث ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کتنا کچھ اکٹھا کیا ہوگا اس دنیا میں اپنے ان چاہنے والوں کے لیے، اور آج کیا وہی چاہنے والی ان کی گزٹیڈ آفیسر بہو اور ان کا گزٹیڈ آفیسر داماد ان کی بیٹی کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یا بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں ایک کمرہ، ایک بلینکٹ، ایک بیڈ، ایک نوکر، 2 وقت کی روٹی یہ میسر کرانے پر اتنا نالاں ہو چکا، اتنا تھک چکا ہے کہ وہ ان کو وارث ہو کر بھی لاوارث بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس نظارے کو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے بھوک، افلاس، غربت، یہ سب چیزیں بودر نہیں کرتی، بودر کرتی ہے تو اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کی زندگی میں آپ اپنی اہمیت کھو دیں، ہوتے ہوئے بھی کوئی آپ کا احساس نہ کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی آپ کی دیکھ بھال نہ کرے، تو کیا زندگی میں آپ بتائیں، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خوشیاں بے لوث ہیں، جس کسی کو ملتی ہیں بہت نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی خوشی میں شریک ہونے والا، حقیقی خوشی کسی کو دینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، پتہ ہے جب مہمان آتا ہے، نبی پاک کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کے گھر تو واپسی پر جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پر آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں، تمام بلائیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے، جب کوئی آئے تو اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، خواہ کس بھی لیول کا ہو، لیول کوئی بھی نہیں ہے، بینگ انسانیت تمام انسان برابر ہیں، تو مہمان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر سے مصیبتیں چلی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اس بات پر توکل ہو تو ہمیں جو بھی کوئی آ رہا ہے وہ ہم پر گرا نہیں گزرنا چاہیے، ہمیں مہمان کی قدر کرنا چاہیے، اور جتنا حسب توفیق اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اسی میں رہتے ہوئے دل و جان سے پوری خوش دلی سے اس مہمان کی مہمان نوازی۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ نماز پڑھ کے اس لیے لازمی تو دعا سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے۔ اچھا اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو دیکھیں، ماشاء اللہ آپ ان کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، بھلے روڈ پر چلتے ہوئے ایک پتھر ہی ہٹانا ہو، بھلے روڈ کراس کرتے ہوئے کسی کو سہارا ہی دینا ہو، بھلے کسی نا امید شخص ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو بہت ہی شکستہ حال میں ہے، اس کو صرف امید کا صرف یہ بولنا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ ہے نا، وہ تمہارا یہ دن ضرور پھیرے گا، اتنا کہہ دینا ہی انسانیت کی بہت بڑی جیت ہے۔ تو اس چیز کا تو ہمیں اب کر دے سکے اس چیز کا ہمیں علم ہو گیا یا گھر ہی بھجوا کہ دے۔ عبادت کے لیے فرشتے ہیں اللہ کے پاس، ڈرائیور سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے، احساس کا بھئی ہے، یہی کرے نا محبت کا ہے، نمبر دے نال فیل گھر دا ہی کرنے پتہ کا ہے۔ لکھا کے تے تو مینوں فیل بھیج چھڑیا، کیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اپنے سی کہ گھر میں میں بھی، شاپنگ گھر تواڈی سے کر باہر کے نا بھی، تے ڈرائیور نال دفتر میں، آپس تانوں مل شاپ پر، کسی بھی ورک پلیس پر فیل کرنا سیکھیں۔ آپ فیل کرنا سیکھیں گے، آپ کو ہر ایک کا چہرہ پڑھنا آ جائے گا، آپ کو بہت سارے چہروں پر
بہت ساری روز ڈیلی بیسس پر آپ کو مہربانیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو خوشیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو اطمینان بھی نظر آئے گا، اور آپ جج کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی ایسے ہے، وہ بھی ایسے ہے، وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں بہت جو ہے وہ منافع بخش ثابت ہوں گی، اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی دیکھیں گے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اس کو آزمائیے گا، اس کو کیجیے گا، اور پھر بتائیے گا ضرور کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔